کے مطابق اپنے آباء و اجداد کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور اپنی خدمت کو ان کے لیے سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر خدا نے ہر رشتوں کو قائم کیا وہاں پر ماں اور باپ کے رشتے کو بڑھ کر جو ہے وہ قائم کیا۔ اور آج اس بات کو دیکھیں گے، جانیں گے، بہت سارے ایسے بچے، بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی حکم عدولی کرتے، ان کی باتوں کو اگنور کرتے، رد کرتے، ٹکراتے، ان کی نصیحت کو معمولی سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام کی سچائی یہی ہے کہ برکت، سرفرازی جہاں پر خدا کی پاک ذات دیتی ہے، وہاں پر سرفرازی کے پیچھے اور بڑی برکت کی دعا دینے اور اس کے پورے ہونے میں اگر کسی کا خدا نے بڑا کردار ادا کیا ہے تو وہ باپ۔ اور یاد رکھیے گا، ماں کے بننے کے بعد کبھی بھی بچوں کو یہ کلک ان کے ماتھے پر نہیں لگتا ہے کہ یہ یتیم ہے۔ باپ کے سر سے اٹھ جانے کے بعد بچوں کے ماتھے کے اوپر جو تلک لگتا ہے یتیمی کا، یہ باپ کے سبب سے، اور باپ کا نہ ہونا یہ ایک ایسی عمارت کی طرح ہے جو شاید کھڑی تو ہے لیکن اس کے ستون قائم نہیں۔ اور لکھنے والے نے کہا کہ باپ گھر کا ستون ہے، اور اگر ستون ہی قائم نہ رہے تو عمارت جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی۔ اور اگر آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے برکت کے تعلق میں دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ دیتے ہیں، جو اپنی ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ کچھ کہتے ہیں اور وہ ان کے جواب میں برے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن سلیمان بن داؤد جو امثال کی کتاب کا مصنف ہے، 20ویں باب کی 20 آیت کے اندر اس بات کو یوں بیان کرتا ہے، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا۔ خدا کے کلام میں جہاں پر زندگی کے بارے میں خدا نے وعدہ کیا اور 10 حکموں میں سے ایک وعدہ، ایک حکم خدا نے بزرگ موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو دیا کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا، تو میں اس ملک میں، جس ملک میں تو رہتا ہے، میں تیری عمر کو دراز کروں گا۔ آج انسان عمر کی درازی چاہتا ہے، آج انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خوب ترقی کروں۔ آج کا نوجوان، بیٹا بیٹی، لڑکا لڑکی اس بات کی محنت مشقت توجہ کرتی کہ ہمیں کامیابی، ہمیں رتبہ، ہمیں مقام حاصل ہو۔ انسان بذات دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس بات کو چاہتا کہ ہم خوب عمر رسیدہ ہوں، ہم لمبی عمر پائیں، ہم از روح خدا کے کلام کے مطابق ہماری عمر جو ہے وہ بڑھے اور ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہوئے اور اس کے وعدوں کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر پورے ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اور وہ وعدے یہ ہیں کہ میں تجھے عمر کی درازی بخشوں گا۔ آج انسان زندہ رہنے کے لیے بہت ساری محنت مشقت کرتا ہے، اچھی میڈیسن لیتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے تاکہ میری عمر جو ہے وہ بڑھے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے عمر کی بڑھوتی جس نے وعدہ کیا، جس نے اسی کلام میں لکھ کر دیا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جس نے اسی کلام میں لکھ کر دیا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے،
جس نے اسی کلام کے اندر وعدہ کیا ہے کہ مسیح پر جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. زندگی جس کے ہاتھوں کے اندر ہے وہی خدا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کرے گا تو میں تیری عمر کو دراز کروں گا. اور جہاں پر عمر کی درازی کا وعدہ خدا کرتا ہے وہاں پر بزرگ سلیمان بن داؤد جسے حکمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے وہ اس بات کو یہاں پر یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اگر تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا ہے, اگر تو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہے تو پھر یہ بھی جان رکھ کہ وہ وقت آئے گا جب تیرا چراغ تاریکی کے اندر جو ہے وہ بجھا دیا جائے گا. اور اس چراغ کو بجھائے گا کون؟ جس نے تجھے ماں باپ دیے. تیری تاریکی کا تیرا چراغ تاریکی کے اندر وہی گل کرے گا جس نے تجھے ماں باپ جیسے رشتے دیے, جن کی محنت سے, جن کی مشقت سے تو اس مقام پر پہنچا, جنہوں نے تجھے پال پوس پر تجھ پر محنت مشقت کی, تجھ پر دھیان دیا. اگر تو نے انہیں اگنور کیا ہے, رد کیا ہے, تو نے ٹکرا دیا ہے, تو پھر یہ بھی جان رکھ کہ جس نے تجھے سرفراز کیا ہے وہ وقت آئے گا جب یہی چراغ جس کے پیچھے تیرے ماں باپ کی دعائیں, تیرے ماں باپ کی محنت, تیرے ماں باپ کی مشقت تھی, جس کی سرفرازی کے پیچھے تیرے چراغ کے روشن ہونے میں تیرے ماں باپ نے دعائیں کی, آنسو بہائے, فریاد گریہ زاری کی ہے, تو پھر یہ بھی جان رکھ کہ جن کی دعاؤں کو سن کر خدا نے تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے, اور جب تو نے اس زبان سے اب بد کلامی کی ہے تو پھر یہ بھی جان رکھ کہ خدا تجھے نہیں چھوڑے گا, خدا تجھے پکڑے گا, خدا اس بات کا جواب تجھ سے ضرور طلب کرے گا. اور خدا کی کلام میں یہاں پر لکھا ہوا ہے پرانے عہد نامے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو برکت دینے کا وعدہ خدا نے ماں کے ساتھ نہیں کیا ہے. ماں کے بارے میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے تو درد کے ساتھ بچے کو جنم دے گی. ماں درد کو, پیڑا کو محسوس تو کرتی ہے. ماں بیبی کو, بچے کو اپنے باطن کے اندر پرورش دیتی ہے, مصیبت درد برداشت کرتی ہے, لیکن برکت کے وارث ہونے کا, برکت کا حق جو ہے یہ خدا نے ماں کو نہیں بلکہ یہ برکت دینے کا حق جو ہے خدا نے باپ کو دیا. اور اگر آپ پرانے عہد نامے کے اندر دیکھیں تو پھر آپ کو ایسے حوالہ جات ملتے نظر آتے ہیں جن میں سب سے بڑا بزرگ یعقوب ہے جس کا نام بدل کر اسرائیل رکھا گیا ہے. خدا کے کلام کے اندر پیدائش 49 باب کے اندر جب آپ اس بات کو پڑھتے ہیں تو یعقوب نے آسمان پر رخلت کرنے سے پہلے, اس سے پہلے کہ وہ اس جہان فانی سے کاٹ ڈالا جاتا, اس سے پہلے کہ پولس رسول کی تعلیم کے مطابق اس کا خیمہ گرایا جاتا, اس سے پہلے کہ وہ آسمانی باپ کے پاس پھر سے لوٹ جاتا, آسمان پر جانے سے پہلے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جب یعقوب نے معلوم کر لیا, وہ جان گیا کہ میرا وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی مسافرت کے ایام کو ختم کروں, تو لکھا ہے اس نے اپنے بچوں کو بلا کر دعا دی. اور برکت کی دعا یاد رکھے گا, جو دل سے دعا نکل جائے وہ دعا کبھی بھی رائگاں اور رد نہیں ہوتی ہے. خدا کی حضوری میں وہ الفاظ جو خدا کے لوگ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں وہ الفاظ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میں تیری کسی بھی بات کو مٹی میں ملنے نہ دوں. جو دعا دل سے دی جائے خدا اس دعا کو یاد رکھتا ہے. اور یہاں پر پیدائش 49 باب کے اندر خدا کے پاک کلام میں صرف یہودا کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پیدائش 49 باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اے یہودا تیرے بھائی تیری مدح کریں گے, تیرا ہاتھ تیرے دشمنوں کی گردن پر ہوگا, تیرے باپ کی اولاد تیرے آگے سرنگو ہوگی. یہودا شیر ببر کا بچہ ہے,
آئے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے۔ وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا۔ کون اسے چھڑائے، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا، جب تک شلوا نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ خدا کے کلام میں یعقوب نے یہ دعا اپنے بیٹے یہودا کو دی اور آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے جو دعا یہاں پر یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا کو دی ہے، یہ برکت کی دعا آگے بڑھتی گئی اور لکھا یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا۔ اور یہ برکت کہاں تک جا کر ٹرانسفر ہوئی؟ دی یہ دعا یعقوب نے ہے، لیکن یہ وعدے کب تک کہاں جا کر پورے ہوئے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یسوع المسیح روحانی بصیرت میں تو خدا کی ذات سے جڑا ہوا ہے، وہ موت مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، وہ کلمہ خدا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ جسمانی طور پر یوسف کا بیٹا اور یہودا کے قبیلے سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اسی یہودا کے بارے میں یعقوب نے دعا دی ہے کہ نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی۔ کب باپ نے دعا دی اور وہ دعا ابدالآباد تک قائم رہے گی۔ اسی لیے کہ برکت کی دعا دینے کا وعدہ خدا نے باپ کو دیا ہے۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب کے اندر جب آپ اس کے 9ویں باب کی اس کی 20ویں آیت کے اندر لکھ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے جب نوح کا طوفان تھم گیا، کشتی ارارات کی پہاڑیوں پر جا کر ٹک گئی جو آج موجودہ شام کا علاقہ ہے۔ وہاں پر جب یہ کشتی جا کر ٹکی اور خدا کے حکم کے مطابق نوح نے کشتی کے دروازے کو جب کھولا اور پاک جانوروں میں سے لے کر اس نے جب سوتری قربانیوں کو گزرانا تو اس کے بعد اس نے ایک ایسا کام کیا جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے انگور کی جو ہے وہ بیل لگائی ہے، اور جب وہ بیل بڑھی تو اس نے انگور کے رس کو پیا، اور جب پیا ہے تو اس پر جو ہے وہ نشہ، اس پر جو ہے وہ آگ کا ٹھہرا اور لکھا ہے وہ برہنہ ہو کر پڑا ہو اپنے خیمے کے اندر۔ اور جب وہ خیمے کے اندر برہنہ پڑا تو لکھا ہے اس کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے اپنے باپ کی برہنگی کو دیکھا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنی باتوں سے برہنہ کر دیتے ہیں، بہت سارے ایسے بچے جو اپنی الفاظ سے اپنی باتوں سے اپنے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ریل واقعہ ہے کہ ایک نوجوان نے دیہات میں وہ رہنے والے اس نے اپنی ماں کو جو ہے وہ جوتیوں سے مارا، کیا بات ہوئی یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو چونک کے چرائے پر جو ہے وہ جوتیوں کے ساتھ مارا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی لڑکا جو ہے وہ کتا بن گیا۔ اور یہ خدا کے کلام کی سچائی ہے کہ تیرا چراغ تاریکی کے اندر گل کر دیا جائے گا۔ لینو پارک کے اندر چرچ کے ساتھ جو دیگے پکانے والے ان کا لڑکا جو ہے ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، اس نے کیونکہ اس کا باپ نبینا تھا اور اس کی ماں جو ہے وہ محنت مشقت کرتی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے ایک ٹائم اس نے بہت برا سلوک کیا، اور ہماری آنکھوں دیکھتا یہ واقعہ ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے بکری بن گیا وہاں۔ اور یہاں پر جب نوح کے بیٹے نے اپنے باپ کی برہنگی کو دیکھا تو پھر باپ خوش نہیں ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی برہنگی پر پردہ ڈالے، چاہے تو یہ ہے کہ آج بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ کی نصیحت کو اپنی زندگی کے اندر لے، اور وہ کچھ کہہ بھی دے تو انہیں اگنور کرے، لیکن بچے جو ہے جب ماں باپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے پیدائش 9 باب کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا بھی غلام ہوگا،
جہاں پر برکت کی دعا ہے وہاں پر جو دعا بد دعا بھی دی جائے وہ بھی خدا سنتا ہے. اور یہاں پر نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دعا نہیں بلکہ بد دعا دی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی برہنگی کو دیکھا ہے. تو ماں باپ سے بھی درخواست ہے، گزارش ہے کہ جلد بازی کے اندر آ کر قطعاً اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ نہ ادا کر دیجیے. شاید آپ کی نظر میں وہ الفاظ بڑے معمولی ہوں گے، لیکن خدا جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ آپ کے الفاظوں کو سنتا ہے. آپ کہہ کر بھول سکتے ہیں لیکن خدا نہیں بھولتا ہے. بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں. بہت ساری ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو صبح اٹھنا ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں. بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں. جب کہنا نہیں مانا جاتا تو جلد بازی میں آ کر بد دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ خدا دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور جو تیرے الفاظ تیرے منہ سے نکلتے ہیں خدا وہ بھی سنتا ہے. اور یہاں پر نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو، جس نے آپ کے اپنے باپ کی برہنگی کو دیکھا ہے، بد دعا دی. اور وہ یہ کیا ہے؟ تو اپنے بھائیوں کے بھی غلاموں کا تو غلام ہوگا. کتنی بڑی بد دعا ہے کہ تو زندگی بھر تو کبھی اٹھنے ہی نہیں پائے گا، تو کبھی سرفرازی کا منہ نہیں دیکھے گا. سرفرازی تجھ سے کوسوں میل دور رہے گی اور تو غلاموں کا غلام بنے گا. اور جب تو غلاموں کا غلام بنے گا اور جب تو غلامی کرے گا تو اس غلامی کے اندر تجھے بہت کچھ سہن اور برداشت بھی کرنا پڑے گا. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو دیتے ہیں، رسوا کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے بیٹے کی مثال کو دیکھیں، سنیں، پڑھیں تو وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں جی ساڈا ماں پیو ساڈے نال پیار ہی نہیں کرتا. ہمارا باپ ہماری ماں جو ہے وہ چھوٹے سے پیار کرتے ہیں، بڑے سے پیار کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ تو ہم سے پیار ہی نہیں کرتے. اور بہت سارے بچے ایسے کہتے ہیں پتہ نہیں ساڈے نال بال چوک کے لے آتا. لیکن ایسا قطعاً نہیں. ماں باپ کی محبت اور پیار ہمیشہ قائم رہتی. مجھ سے بیٹے نے اس کے باپ کا پیار جب وہ سارا کچھ لے کر چلا گیا ہے تو کیا باپ کے پیار کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئی؟ باپ کا پیار اس ٹائم بھی اس کے ساتھ تھا جب وہ باپ کے گھر میں تھا، اور جب وہ باپ کے گھر کو چھوڑ کر گیا ہے باپ کا پیار پھر بھی نہیں بدلا. بچوں کے پیار کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. بچے شادی کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ مائی لائف از مائی وائف، میری سرفرازی کے پیچھے میری بیوی کا ہاتھ ہے. اور بیوی بھی بڑے فخر کے ساتھ کہہ دیتی ہے کہ ہاں یہ سارا کچھ جو ہے یہ میری بدولت ہے. لیکن بیوقوف نادان عورتوں کے بارے میں خدا کلام میں لکھا ہوئے سرفرازی کے پیچھے تیرا کردار نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، جس نے اسے پار لگایا اس کے لیے سرفرازی کے دروازے کھولے. بڑھیاں بڑے فخر نہ کہہ دیں دیا آج جب تینوں نوکری جڑی ملی ہے نا میری وجہ تو ملی. آج جڑے تینوں ترقی مل رہی ہے میری وجہ تو مل رہی ہے. تو جس نے پال پوس کر بڑا کیا، جس نے دعائیں کی ہیں، ان کے بارے میں کسی بھی طرح کے الفاظ دہرائے نہیں جاتے ہیں، اور بندہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے ہاں تو میری زندگی چاہیے تو مجھے سارا کچھ ملے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے سرفرازی خدا کی طرف سے، اور اس سرفرازی کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہیں. جو عورتیں یہ کہتے ہیں کہ تینوں جڑی نوکری ملی ہے میری دعا دے وسیلے ملی ہے، اور ذرا اپنے ذہن ذرا کلیئر کریں. ذرا جو یہ باتیں کہتے ہیں کہ سرفرازی میں نے تیری وسیلے ملی ہے، آپ کے اندر کیا اوقات اور کیا حیثیت کیا ابیلٹی ہے آپ کے اندر کہ تسی نال سرفرازی تسی کر سکو. آپ بندہ میٹرک پاس نہ ہوئے کہ بندہ جا کے بی اے دی پوسٹ تے بیٹھے، ایم اے دی پوسٹ تے بیٹھے تے کہنا جی ساڈی بدیلے تینوں ہویا، خود تجھے اپنا نام نہیں لکھنا آتا اور آپ خود کہہ رہے کہ اے میرے وجہ تو تینوں ملے. کیسے؟ اگر تیرے ماں باپ کی دعائیں تیرے ساتھ نہ ہوں تو یاد رکھے گا بائبل مقدس کے اندر مثال کی کتاب میں نے آپ نے پڑھا سنا ہے تیرا چراغ طریقی کے اندر خدا گل کر کے رکھ دے. آج بہت سارے بچے ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں اس سے پہلے شاید مطلب پرستی نہیں کہ ماں پیو دی خدمت کریں گے تو شاید کی تولا سونا جڑا پائیے گا، اس تو پہلے لتاں بھی کٹنیاں سارا کچھ کرنا ہے.
یہ کسی نال لو ہو جائے تے شادی نہیں ماں پیو دی بھی خدمت کرنی ماں پیو نو دن رات پوچھنا انہاں دی آرتی اتارنی تے جدوں مقصد پورا ہو جانا تو مصطفیٰ بیٹے باپ کو چھڈ کے تے بائے بائے ختم پھر وہی ماں باپ جو ہے وہ بوجھ بننا بوجھ لگتی ایک ٹائم آندا وے جڑے گھر دے مالک ہوندے نے انہاں دا چلی بستر چوکیا سی باہر رکھ دینے چلو یہ باہر بابا جی تسی ہن باہر بہو اور وہی ماں باپ جو اپنے منہ کے نوالے آپ کو دیتے ہیں ایک ٹائم آندا وے ساڈے حالت شوپر بھی تبدیل ہو جاتے ہیں وہ وائٹ سے بلو اور بلیک کے اندر چینج ہو جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے کلر ہی چینج ہو جاتے ہیں وہ ماں باپ جو آپ کو خود بھوکے رہ کر آپ کی پرورش کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کو مارتے ہیں اور آپ کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے محنت کرتے ہیں جو خود ننگ برداشت کرتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے وہ اچھے کپڑے ہر تہوار پر آپ کو دیتے اور پہناتے ہیں جب ان کی باری آتی ہے تو پھر وہی ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں ہم ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماں باپ بیٹھا کس سائڈ پہ رائٹ ہے یا لیفٹ ہے ہم اپنے شوپرز کو چینج کر دیتے ہیں اگر ماں پیو سجے پاسے کمرے چ بیٹھا ہوئے آئی شوپر کھبیا چ پھل لینے ہیں کہ ماں پیو دی نظر بھی نہ پوے اور دل کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ خدا سان برکت میرے عزیز بہن اور بھائیو اگر برکت لینا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیجیے ہم جس معاشرے کے اندر رہتے جس ملک کے اندر رہتے وہ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں نیچے جو ہے وہ جنت ہے بے شک جنت وہ فردوس کی جگہ ہے جہاں پر رب العزت خدائے قدوس خدائے سلوس خدائے پاک رہتا ہے لیکن جو ہے اس چیز سے جو ہے اسے ریلیٹڈ کیا گیا ہے کہ اگر تو جنت میں فردوس میں اس جگہ پر جانا چاہتا ہے تو رستہ اور سہارا یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کر ماں باپ کا احترام کر ان کی خدمت کر تاکہ خدا کرام کا وہ وعدہ پورا ہو تو جہاں چاہے گا تجھے خوب اقبال مندی کی راہ نصیب ہو تو کیا آج مہر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا سر راضی بہت سارے آئندے ماں پیو جو شکر کرتے ہوں کہ چنگا ہے ساڑھے ماں پیو مار کے ہاں چلو بلا سیرو ٹلی بہت سارے آئندے بچے جڑے ماں پیو بلاواں سمجھن لگ پیندے بوجھ سمجھن لگ پیندے کہ جدوں بڑھاپا آنا شروع ہو جائے اور وہی ماں باپ کی باتیں جو ہے وہ ہمیں بڑی تلخ سی معلوم ہونا شروع ہو جاتی وہی نصیحت جو ہمیں جوانی میں کی جاتی ہے اب بڑھاپے میں جب وہ نصیحت ہمیں کرتے ہیں تو وہ نصیحت بھی ہمیں بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے وہی آواز جو بچپن میں ہمیں سہارا دیتی ہے اب بڑھاپے میں وہی آواز جو ہے ہمارے کانوں کو جو ہے وہ بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے ہمارے کان ان باتوں سے جو ہے وہ کھنچنا اکتانا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ قصور تیرا نہیں بلکہ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کرتے ہیں کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں ہے جو یہ کہتا کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش ٹھیک طریقے کرتے ہیں باپ اور ماں کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہے پیدائش سے لے کر عہد عتیق کو پڑھ کے دیکھ لیجیے گا جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں ماں باپ نے کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے برا نہیں سوچا لیکن آگے چل کے دنیا داری کی ریت جب آتی ہے تو پھر بچوں کے رویوں کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے ماں باپ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کے پیار کے اندر تبدیلی نہیں آتی یعقوب بوڑھا ہو گیا لیکن اس کے پیار کے اندر تبدیلی نہیں آئی مصعب بیٹا سارا کچھ لے کر چلا گیا ہے لیکن باپ کے پیار کے اندر تبدیلی نہیں ہے اور اگر آج آپ کے ماں باپ آپ کے سروں پر سلامت ہے تو ان سے پیار کیجیے ان کی عزت کیجیے نہیں تو وہ وقت آئے گا جب اوروں کی طرح بزرگان کی طرح ہم بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے تو پھر اس ٹائم رونے کا پچھتانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں جب زندگی کے اندر خدا نے تجھے موقع دیا کہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اس ٹائم تو نے اس خدمت کو بڑا اگنور کیا ہے
لیکن جب مر گیا ہے تو پھر دنیا داری کو رکھنے کے لیے اندی کور بھی گورے قبرستان چ بنواؤ جی، اینو پکی کرواؤ کہ بابا جی باہر مائی جی قبر چوں ہی باہر نہ نکل آن، اینو پکی کروا دیو، اندر تے ماربل لوا دیو، جس کا پتہ نہیں حالے بھی بچوں نوں شک ہے کہ مائی بابا باہر نکل کے ساڈے گلے نہ پے جائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ان کی خدمت کریں، بعد چو میموریل سروس دیتے بفے لوان دا کوئی بھی فائدہ نہیں، کھانے پکانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، پھلاں دیاں ڈھیریاں لوان دا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، چٹی چادر چ لپیٹن دے بعد اسی کہنے جی اینو پینٹ کوٹ ہی پوا کے اینو دفنانا وے، تے زندہ رہندے ہویا بھاویں کدی اونوں بڑے دن تے ایک سوٹ بھی نہ لے کے دتا ہوئے، مر گیا وے اینو پینٹ کوٹ ہی پوا کے نپنا وے جی اسی۔ تو جب زندہ ہے تو پھر تو تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ تو کبھی سال بعد 6 مہینے کے بعد تو کبھی ایک جوڑا کپڑا لا کر انہیں پہنا دے، ادو تو تیرے کو توفیق نہیں ہوئی۔ کہ جدو مر گیا دنیا نو حال نہیں، سانو بڑا پیار سی انہاں نال، ادو پینٹ کوٹ ہی پوانا ہے جی، ادو کفن بھی پوانا بھی چیئرمین لکھے دا لیانا، نہیں تو ساڈا نک نہیں رہندا۔ کہ جدو زندہ ہوئے ادو کنی کوئی تو خدمت کر رہے ہیں، اس ٹائم تجھے کتنی فکر تھی ان کی، اس ٹائم کولو کھنگ دے بھی ہون گے تے کدی اے نہیں کہنا لو جی پانی دا گلاس جڑا پھل لو، ادو کدی سانو توفیق بھی نہیں ہوندی۔ کہ جدو بندہ ہاسپٹل چلا جاوے جا کے اندر منہ چ زبردستی اسی کدی کچھ ٹھوسنے آ کدی کچھ ٹھوسنے آ، ہاں تاکہ جڑے تیرے ساہ آ رہے نے اے ساہ بھی تیرے بند ہوئی نا، ساہ بھی بند کر دیا۔ جدو زندہ ہوئے ادو اسی انہوں پوچھتے ہی نہیں ہے، جدو ہاسپٹل چلائے پھر کی کرنے آ، اینو کھواؤ جی کیلے، اینو کھواؤ جی ملک شیک پیاؤ، اینو ساگو دانا کھواؤ، اینو دلیا کھواؤ، اندر ساہ جو چل رہے ہیں وہ بھی بند ہونے چاہیے۔ تو چاہیے تو یہ جب ماں باپ زندہ ہو پھر خدمت کا فائدہ، یا مرن تو بعد جب ہاسپٹل پہ پھر خدمت کا فائدہ۔ زندہ ہندا کدی آنکھ کدی لتاں نہیں گھٹیاں، جی تہاڈے پیر گھٹ گئے، دیکھو تہاڈے حالات کی ہوئے ہیں، ادو سانو نظر نہیں آندا، اے نظر نہیں آندا، دن رات محنت کرن دے بعد ساڈے ماں پیو دے پیر پھٹے نے، کدی تفیق نہیں ہوئی کہ اسی پانی گرم کر کے انہاں دے پیراں چ ویسلین لا دیے، بس اتنے بیٹھے تہانوں کئی بندے ہیں جڑے اسٹیج تے بیٹھے نے انہاں نہیں بہا سکنا، کدی تفیق نہیں ہوئی، ہڈیاں پھٹیاں ہون گیا، کدی نہیں کیا ہونا کسے دھی نے کسے پتر نے آؤ جی تہاڈے پیراں نوں پانی نال کوسا کر کے اسی صاف کر لی، ویسلین لا دیے، پیو نوں ڈیلی جان تو پہلے کہنا 200 روپیہ دے کے پھر جانا ہی، انہاں دے گلے پینا کڈ جیب دے وچ جو کچھ بھی ہے، لیکن انہاں کولوں سارا کچھ لینا ہے، 50 روپے دی ویسلین لے کے انہاں دے اوتے اسی صرف نہیں کر سکتے۔ جدو ہاسپٹل جا کے پی جانے پھر اے کہنے جی اج ہاسپٹل حال میں رہاں گا جی، میں تو اندر تک گھر ہی نہیں جانا جن تک میرا پیو نہیں جائے گا، یعنی کیا بھی انتظار ہوتا ہے جدو مرے گا پھر ہی آ جاؤں گا، تسی جاؤ۔ ان باتوں کو سوچئے، اگر آج یہ رشتے آپ پر سلامت ہیں کہ صرف فادر ڈے والے دن ہی جا کے ایویں منہ چمڑا شروع نہ کر دو جی سانو تہاڈے نال بڑا پیار ہے جی، تے پہلے کدی کہنا بابا جی پرے ہو کے بہو کی یار تسی تے نہا کے بھی نہیں آندے کام۔ تو پھر یاد رکھے گا ایک ٹائم آئے گا جب یہ آپ سے جدا ہو جائیں گے، آپ سے لے لیے جائیں گے، کہ پھر کدی اس کمرے دے وچ منہ کر کے رونا، کدی لتاں دے وچ منہ واڑنا، لوکاں نوں ڈیس کر کر کے وہانا او مینوں دندل پے رہے نے، جڑا بندہ انج دے ڈرامے کرے ہوندے بندہ دنداں دے مارے، جوانی دے جندے انہاں نے کی کیتا، تے بعد چ کہنا مینوں تے دندل پے رہے نے، کدی ادھر ڈگ کدی ادھر ڈگ۔ میں ایک فوتگی تے گیا، میں انہوں نے جاننا سی، بی بی جدو مینوں ویکھیا او بھائی نہ آ گئے، او میرا ابا مر گیا نال ہی دھرم تھلے، میں کہا پئی رہتی زندگی دے وچ ویکھیا تینوں تو کی انہاں نال سلوک کیتا، میں سارا کچھ جاننا۔ تو آئیے اگر آج یہ رشتے آپ پر ہیں، اگر عزت چاہتے ہیں ماں باپ کی عزت کیجیے، سرفرازی چاہتے ہیں ماں باپ کو ایک اچھا رتبہ اور ایک اچھا مقام دیجیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا اس دنیا میں آپ کو سرفراز کرے، آپ کو بابرکت کرے، آپ کو ترقی دے، اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے گا۔ یعقوب کے ایسے جو ہے یعقوب نے دعا نہیں لے لی تھی اپنے باپ سے، اپنی ماں کی وہ خدمت کرتا تھا،
ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ اور وہ ساری برکتوں کے پیچھے وجہ اس کی ماں کی اور اس کے بعد کی دعا تھی. اگر آج اسرائیل چھوٹا سا ہے اور پوری دنیا کے اوپر قابض ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق اسحاق نے یعقوب کو برکت کی دعا دی تھی، اور آج پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے متحد ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ یہودا کے برکت جو خدا کے بندہ یعقوب نے یہودا کو دی کہ سلطنت اس سے محکوم نہیں ہوگی، اور یہ سلطنت بھارتی خدا کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح یہودا کے قبیلے میں سے پیدا ہوا. یا چاہتے کہ ایسی برکتیں آپ کو ملے؟ کون کو چاہتا ہے؟ ہاں بچے آپ کھڑا کریں اندر. ہاں کون کو چاہتے کہ آپ کو یہ برکتیں ملے؟ اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے. مجھے پتا ہے میرے گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں انہیں پتا تھا کہ جدوں تک میرا ماں پیو میرے سیرتے سی میں گھر چ کسی بندے بندہ ہی نہیں سمجھتا. میری چاچی اندر بیٹھی ہے، میری ماں کو میں چھوٹا ہوا سا جب ان کی شادی ہوئی تو میں بیسکلی پال لیا انہوں نے. یہ میرے اچھے سباؤ سے اچھے طریقے سے واقف. جب اگر اپنے کمرے میں تھا تو کبھی چیڑی کی بھی یہ حقیقت نہیں تھی کہ میرے کمرے جان کے چیڑی بھی پال مار دے. لیکن جدوں ماں ٹر گئی تھوڑا یا دیکھا کہ نہیں بندیا ہوں کام ماڑے نہیں ہونے نہیں. اور جب باپ دیکھا کہ باپ صحت کے سلامت ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو مرضی کر لینا، پتا بھی پیچھے ہے بھی. لیکن جب وہ بھی سر سے اٹھیے تو پھر کیا بندے اور تیری سرداریاں ختم. تو اب وہ عالم ہے کہ میں گھر چنا بھی تو کسی نے پتہ نہیں ہوتا میں گھر ہی گا کہ نہیں. ہاں موٹر سائیکل تو کسی نے پتا ہوئے کہ گھر ہی گا، نہیں تو ادروائز کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں گھر ہی گا کہ نہیں. تو سرداریاں ہمیشہ سروں سے ہوتی ہیں. اگر آپ جیسا سیر سلامت نہیں سے سرداریاں نہیں تو یاد رکھے گا جب یہ سیر نہیں ہوں گے تو سرداریاں بھی نہیں ہے. انہوں کی عزت کرو، انہوں کا پیار کرو، انہوں کی خدمت کرو. خدا زمین پر بھی آپ کو اجر دے گا اور آسمان پر بھی خدا آپ کو اس کا اجر اور خدا آپ کو صلہ دے گا. خدا آپ کو برکت دے اور یہ توفیق دے تاکہ آپ صرف فادر ڈے کا انتظار نہ کریں، آپ صرف کرسمس کا انتظار نہ کریں، آپ ہر دن کا انتظار کریں کہ جب میری آنکھ کھلے تو میرے ماں باپ کا چہرہ مجھے سامنے ملا. ایسی دعائیں کیجئے تاکہ آپ زمین پر سرخ رو ہو. آسمان پر جائیں تو آسمان کا خدا بھی آپ کے لیے اپنے تخت سے اسٹیفنس کی طرح اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کا استقبال کرے. آئیے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں. اگر آج تک آپ اپنے ماں باپ کی حکم دولی کر رہے ہیں، اگر آج تک آپ نے اپنے ماں باپ کو اگنور کیا